یا نبی یا محمد۔ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں پہننے کے لیے کہ آپ کی پوری تجوری میں یا آپ کے پورے کپڑے کے بکسے میں اس جیسا خوبصورت لباس نہ ہو، ہے نا؟ اگر محفل بہت اہم ہے تو جو انتہائی درجے کا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ وہ پہن کر جاتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کسی محبوب کو کوئی لباس تحفے میں دینا ہو تو پوری دکان میں، اگر واقعی محبوب آپ مانتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ، محبوب مانتے ہیں، تو پوری دکان میں سب سے آخری درجے کا لباس ہوگا، اس جیسا کوئی نہ ہوگا، اسی کا آپ انتخاب کریں۔ تو جب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی پوری دکان سے، پورے شو روم سے انتہا کا انتخاب کرتا ہے، تو جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا، اس لباس سے بہتر لباس قدرت کا کوئی تھا نہیں، اور اسی لباس کو لباس بشریت کہتے ہیں۔ یہاں سے آدمیت کی عروج، بلندی اور عروج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو لباس بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا پہلے اس کا منہ بدلے گا، منہ تبدیل کرے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جلائے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح ہے۔ جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کیسے سکتی؟ اس لیے پہلے شکل بدلی جائے گی، اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کون سی ہوگی، تو کہا بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا۔ الگ الگ شکلوں کا، بہرحال تو یہ ایک وضاحت تھی جو کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے بھی ان کے حسن پر حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی حسن والا۔ اسی لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر پیدا فرمایا۔ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر، انہی کی شکل سے مراد، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنی شکل بھی فرمائی، اپنی صورت بھی فرمائی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اس طرف بھی جو ہے وہ اہل علم گئے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پہ یعنی آدم کو بشکل آدمی پیدا فرمایا، جو ان کی شکل ہو سکتی تھی اسی شکل پہ پیدا کی۔ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناؤں، تو کہا آگ پہ بناؤ۔ آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں، پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں، لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے۔ اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے، ان کو کھانا پکانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس، اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں، آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے۔ تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے دو، کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے، ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو، تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ ایک کھجور جتنی آگ، دھیان سے سننا یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔
تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو، یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو کہا اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا، کیونکہ آگے تو پانی بھی برسنا ہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے۔ اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا۔ توجہ کریں، جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے، جو کے دانے کے برابر، بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ، لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا، بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو 70 مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی؟ جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 ہوتی ہے، تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے۔